الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم برشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں الحمدللہ آپ کے اس علاقہ کے میرپور میں کیونکہ ہمارے علاقوں کے نام ہی ایسے ہوتے ہیں کوئی بولنے والے سونے پر سہاگا کبھی کافی ٹانگری ہوتی پکڑ لیتے ہیں کوئی پانی ہوتے کو پکڑ لیتے ہیں کوئی کی بات کو پکڑ لیتے ہیں اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے گیا تو والوں آپ کے اس علاقے میں الحمدللہ 5 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا بچی نے الحمدللہ بڑا پیارا قرآن کریم سنایا اور اس کے بعد ایک بچہ کھڑا ہوا اس نے آپ کو 10 منٹ گفتگو کی میں تو اس کو نہیں جانتا اس کے ابا کو نہیں جانتا کون ہے کہاں سے ہے پردیش سے آئے ہوں مسلسل تقریباً 7-7.5 گھنٹے کا سفر کیا تو یہ بچہ کچھ کہہ رہا تھا تو مجھے وہ کچھ تھوڑا سا اونچا بھی سنائی دیتا ہے کچھ سنائی دیا کچھ نہیں دیا یہ صحیح کہہ رہا تھا بالکل صحیح ہے جی بھائی یہ صحیح کہہ رہا تھا یہ بچہ صحیح کہہ رہا تھا نمبر بیان کر رہا تھا اس بچے کو چھوٹی سی عمر میں دین سمجھ آ گیا لیکن 70 سال کی عمر میں اس کو نہیں آیا جب یہ کہہ رہا تھا تو سب یوں کر رہے تھے یعنی زبان سے ہاں نہیں اپنے اعضاء سے جسم سے ہاں کر رہے تھے اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اقرار بھی کر رہے تھے دل سے تصدیق بھی کر رہے تھے ماشاءاللہ بھی کہہ رہے تھے
اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس وقت ہمارے گھر میں دین ہے، بازار میں دین ہے، گلی میں دین ہے، بیٹی کے حتیٰ کہ مسجد کے اندر دین ہے، تو اس کے اندر تو بہت فرق ہے۔ جس آدمی کا قول و فعل ایک نہ اس آدمی کا معیار نہیں ہوتا۔ یہ ننھی سی بولی میں چھوٹی سی عمر میں سچ 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 کہہ کے چلا گیا، تو کیا گھر جاؤں گا تو یہاں سے جوتے پہن کے گلی میں کوئی دکان پہ کوئی مکان میں جائے گا، میں نہیں بیٹھ کے نہ دیکھوں یہ بچہ جو کہے کہ کیا یہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں؟ اگر یہ میرے اندر چیز نہیں ہے تو اللہ کی قسم میں ناکامی کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر یہ میرے اندر چیز موجود ہے تو میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا وما یخدعون، مخلوق خدا کے ساتھ بھی آنکھ مچولی کر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا، مالک کائنات کو دھوکہ دیا جھوٹی قسمیں اٹھا کر، لوگوں کو بائیں بائیں باتوں میں لگا کر ہم نے اپنی دل کی بھڑاس پر ساری نکال لی، 2 نمبر مال بیچ دیا، 1 نمبر کا لیبل لگا کر۔ والذین آمنوا، وہ کس آیت کا مقصد کچھ اور ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں لگا اپنے آپ کی باتوں میں اپنے آپ میں دھوکہ کھا کر یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، کمپٹیشن کی محبت، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی محبت ان کے دل کے اندر اتنا آ کے ڈال گئی، اتنی آ کے ڈل گئی، اپنے برائے کو بھول گئے، نہ خدا یاد رہا، نہ مصطفیٰ یاد رہا، نہ ماں باپ یاد رہے، نہ بہن بھائی رشتے دار، نہ حکم اللہ یاد رہے، نہ حکم العباد یاد رہا۔ اللہ اکبر، جھوٹ سے بازار گرم کر دیا۔ میرے عزیزو، آج تاجر کہتا ہے، آج سنتی سن تجارت والا کہتا ہے، مل آنر کہتا ہے، کھیتی باڑی والا کہتا ہے، جھوٹ ہے تھوڑا بہت دیر بولنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جب دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پوچھا جائے گا یہ ڈنڈے سوٹے کیوں پڑ رہے ہیں، ان کو پیشاب پخانا پوٹی پیپ کیوں پلائے جا رہے ہیں، ان کو جہنم کی آگ کے لپیٹوں میں کیوں لپیٹا جا رہا ہے۔ اعلان کیا جائے گا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی ساری زندگی کا پرندہ ہی جھوٹ کے اوپر مبنی تھا۔ ایک نمبر چیز دکھلا کر پوری مارکیٹ کے اندر 2 نمبر چیزیں دکھا کر، بے شک وہ میڈیسن کے اندر ہو، کپڑے کے اندر ہو، جوتے کے اندر ہو، مصنوعات کے اندر ہو، کھاد کے اندر ہو، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ہو، ایمانداری سے بتاؤ۔ دنیا دار کی بات تو نہیں کرتا، 5 وقت کا نمازی بھی آج دھوکہ دینے سے باز کوئی نہیں آ رہا ہے۔ مخلوق خدا کو دھوکہ دے کر مال کمانے والوں، بتاؤ علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے عزیزو حدیث پر عمل کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، مخلوق خدا کو دھوکہ دے کے جو مال کمایا، بتاؤ اس کی زکوٰۃ اس کا شرمالی کیسے قبول کرے گا؟ تیرے کھیت کے ساتھ روڈ بنا ہوا ہے، ہماری پہلی کے ساتھ، ہماری بنی کے ساتھ روڈ بنا ہوا ہے، میرے عزیزو فصل کاٹنے کے بعد جب بجائی کا وقت آتا ہے، یوں کر کے ہل مار کے روڈ کا ٹکڑا اپنی زمین کے اندر، میرے عزیزو اپنی زمین کے اندر داخل کر لیتے اور پتہ ہے یہ گورنمنٹ کا مال ہے، لیکن ھذا من فضل ربی کا نعرہ لگانے والوں، اگر تم خدا کی مخلوق کو اللہ کی زمین پہ دھوکہ دو گے، رب اکبر کی قسم ہے، سلام زدگان کا حال دیکھ لو، لوگ جنازے اٹھائے پھر رہے ہیں، قبر بنانے کی زمین پہ جگہ کو ہی مل رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لاکھوں مویشی جان ہار گئے، لاکھوں میرے عزیزوں گھونسلے ٹوٹ گئے، پرندے بے گھر ہو گئے، جانوروں کے بچے مر گئے، چوپائے مر گئے، رینگنے والے مر گئے، میٹھے منہ والے ڈسنے والے جانور سیلاب کی نظر آ گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ انہوں نے کوئی زنا کیا تھا یا کوئی کبیرہ گناہ کیا تھا یا شرک کیا تھا یا ختم نبوت کے ساتھ رکھی تھی اور نبی کو لا کے کھڑا کر دیا تھا، فرمایا بما کسبت ایدی
الجنات. اگلا اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے تو تیرے لیے اچھا اتارا، پانی صاف اتارا، پھل صاف اتارے. میں نے تو تیرے لیے ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کے ڈرائی فروٹ، ہر قسم کا گوشت میں نے تیرے لیے صاف بنایا. جانور کو تیری چھری کے نیچے میں لے کے آیا. تو نے جانوروں کو اللہ اکبر پانی کا انجیکشن لگا لگا کر وزن زیادہ کیا. بتا میں نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تو نے میری ساتھ کو دھوکہ دیا ہے. بکری بکرا کر کے بیچ دیا میرے عزیزو، سینگ والی بکری کے بغیر سینگ کاٹ کاٹ کر میرے عزیزو بیچ دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حلال چیز میں نے تمہارے لیے مقدر کی، تم نے حرام کو ترجیح دی. سود میں نے منع کیا، تم نے کیوں استعمال کیا؟ شراب میں نے منع کی، بوتل میں نے تمہیں دے دی. زمزم کا پانی میں نے تمہیں دے دیا، پیلے روما میں نے تمہیں دے دیا. زمین کے نیچے بور مارو پانی پھٹے مارتا جاتا ہے. جب میں نے حلال تمہیں دے دیا، تم نے شراب کو حلال پر ترجیح دوں کے دے کر بتاؤ تم نے دھوکہ مجھے دیا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ بلے سور کتے گدھے جانور مخلوق خدا کو کھلا دیا. اللہ اکبر. کھلانے والا کہتا ولی صاحب دعا کرو خدا حج کروا دے. ولی صاحب دعا کرو میری پیزے کی دکان ہے، میری شوارمے کی دکان ہے، میرا ہوٹل ہے. حلال حرام کی پرواہ نہ کی. برلن مرین مرغیوں کا قورمہ کھلانے والوں، رب اکبر کی قسم ہے تو اپنے دسترخوان کو سجا لو، مکانوں کو بنا لو. اس تمہاری حرام کی کمائی کی وجہ سے ناچنے والی تو گھر میں آئے گی، رابعہ بصری آ کر مصلے پہ نہیں بیٹھے گی. ابھی بھی میرا عزیزو 70% ملک کا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی اپنی طرف انگلی اٹھانے کو تیار کوئی نہیں. پچھلی حکومت نہیں کر دیا، اگلی نہیں کر دیا. کوئی کہتا ہے ڈانگ کے پیسے کھا گئے، کوئی کہتا ہے ڈیم بنا لیتے، ملک لوٹ کے کھا گئے، ڈالر مہنگا ہو گیا. رب اکبر کی قسم ہے کوئی آدمی اپنے آپ پر ندامت نہیں کر رہا. عذاب خدا کا کیوں نہ آتا، پانی کیوں نہ پھکارے مارتا. پورا پورا سال گزر جاتا ہے، میرے گھر کے اندر مصلی بچھانے والا کوئی نہیں آتا ہے. ₹100 کلو پیاز بکا، 600 روپے کلو ٹماٹر بکا. یہ تو میرا عزیزو پچھلے وقتوں میں جھونکے میں لوگ دے دیا کرتے تھے. 1-2 پیاز 1-2 ٹماٹر دھنیا مرچی تو میرے عزیزو ایسے تھیلی میں ڈال دیا کرتے تھے. فرمایا بدعمالیوں کی نو سجائے گی. جوان عورتیں تو دور کی بات ہے، 6 سال کی بچیوں کے جب مسلمانوں کی قوم میں اس ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی تھی، جب اس ملک کے اندر 6 سال کی بچی کی عزت محفوظ نہ رہے، اللہ اکبر پھر آسمان سے فیصلے تمہاری مرضی پہ نہیں آئیں گے، میرے غضب کے مطابق آسمان سے فیصلے آئیں گے. نہ میں ارائیوں کو دیکھوں گا، نہ لغاریوں کو دیکھوں گا، نہ بزداروں کو دیکھوں گا، خودداروں کو دیکھوں گا، نہ میں نہروں کو دیکھوں گا، ملک و عوانوں کو نہیں دیکھوں گا. فرمایا جب میرے عذاب کا ڈنکا بج گیا، جب عذاب کا لنکارہ بج گیا تو پیغمبروں کے بیٹے بھی اس کی زد کے اندر آ جائیں گے. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نوح دعوت دے رہے اپنے بیٹے کو، اے میرا بیٹا وقت ہے، میں نے عذاب کو گڑائیاں لیتے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا مالک کائنات کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. بادل کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اتنا سراخ کر دے جتنا بیل کی ناک کی نتھ میں سراخ ہوتا ہے، اتنا بادل کو پھاڑ دے. فرشتے نے اتنا سراخ کر دیا، اتنا آسمان سے پانی آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی ڈبو کے رکھ دیا تھا. ابھی پچھلے ہفتے میں مانسیرا کے علاقے میں گیا، سوات کے اندر جو پانی آیا، کلام کے اندر جو پانی آیا، کہہ لگے مولانا کوئی دریائی پانی نہیں تھا، کوئی بارش کا پانی نہیں تھا. وہاں کے لوگوں نے بادل کو یوں کر کے پھٹتے دیکھا جیسے آسمان سے پانی کا بچھاڑ آیا، جیسے میرے عزیزو 6 مہینے کے بعد نہروں کا پانی کھولا جاتا ہے، جیسے پانی میرے عزیزو بغیر روکے آتا ہے، جیسے بادل پھٹا ایسا پانی زمین پر آیا. اللہ اکبر. دین تو دور کی بات ہے، دینداروں کے گھروں کو بھی بہا کے لے گیا ہے.
یار برداشت و کم بار ہو گیا. استاد شکیل سے کہتا ہے برداشت سے کام بار ہو گیا. مالک ملازم سے کہتا ہے برداشت سے کام ہو گیا. وہ بھی کہتا میرا ربی نہ تمہیں رو کے نہ دکھاتا, میں کب سے تمہارا زمین کب سے صفایا کر دیتا, میں اپنی زمین کو پاک کر لیتا. بھائی میرا عزیزو کھیتی باڑی والا علاقہ ہے, کوئی گدا گاڑی والا جائے گا, کوئی چارہ گھاس لینے کے لیے بیل گاڑی والا جائے گا. صبح آپ کی میری گھر والی تیری میری دھی تیری میری ماں بیٹی نے صبح پائپ لگا کر موٹر چلا کے باہر کا فرش دھو دیا, باہر کا تھلا گلی کو دھو دیا. اتنی دیر کے اندر کوئی گوبر کر کے چلا گیا, کوئی پیشاب کر کے چلا گیا, کوئی کچرے کی تھیلی ڈال کے چلا گیا. ایمانداری سے بتا کتنا غصہ دھونے والے کو آئے گا جس نے زمین کو صاف کیا, پاک کیا, زمین کو بیٹھنے کے قابل کر دیا, جس نے زمین کو بیٹھنے کے قابل کر دیا. اور کچرا روڑی ڈال دے اسے غصہ آئے گا جس نے اس زمین کو سجدے کے قابل کیا. اس زمین پر میرا عزیزو جب زنا کیا جائے گا, جب سود کھیلا جائے گا, 70-80 سال کے بوڑھے بیٹھ کے لوڈو شطرنج کھیلیں گے, تاش کھیلیں گے. جب اس نے دیکھا میری زمین گندی ہو گئی, اس سے برداشت نہ ہوا, اس نے پانی کا ریلا پھیر کر اپنی ساری ہوئے زمین کو صاف کر دیا. اب بھی میرے عزیزوں کہتے ہیں اندر صاف ہونا چاہیے جی, باہر نہ کیے, اندر صاف ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں تمہاری بیٹی کے سسرال میں چلا جاؤ یا تم اپنی بیٹی کے سسرال جاؤ گے, کوئی ددیال جائے گا, کوئی ننہال جائے گا, کوئی اپنے میکے جائے گا, اپنے سسرال جائے گا, کوئی مظفر گڑھ کے میرے عزیزوں, کوئی شہر جمال شاہ جمال کی, کوئی شہر سلطان کی, کوئی گڈیرا کی میرے عزیزوں, کوئی ماڑے شہر کی سوغات لے کے جائے گا. میرے عزیزوں اگر وہ سوغات اخبار میں لے جاوے, اگر کاغذ میں لے جاوے, تھیلی میں لے جائے, میرے عزیزوں نہ حیثیت کو دیکھے گا نہ شان کو دیکھے گا, اس تھیلے کو دیکھے گا لے یا اے لے کے آیا, یہ تو چنگا سین نہ آئی میرے کو لے کے آنا. میں کہتا نہیں نہیں اس کی حیثیت نہیں ہے, آپ میرے لیے قابل محترم ہو, آپ کی عزت میرے دل میں ہے کہ میں بھالن عزت رو برادری کے میری نک کٹا دیتی. اسی طریقے سے میرے عزیزوں مظفر گڑھ کوئی گیا, یہاں سے گیا وہاں سے کوئی آیا, اللہ اکبر, وہاں کی اچھی سوغات لے کے آئے گا, دکان والے سے کہے گا, حلوائی سے کہے گا اس کی طرح پیکنگ اچھی کر دے تاکہ اس کی پیکنگ اگلے کو متاثر کر سکے, اگلے کو اللہ اکبر خوش کر سکے. جب پیکنگ لے کے آئے گا بہترین پیکنگ ہوگی, بے شک اندر ڈالٹا گھی کی مٹھائی ہو لیکن باہر دیسی گھی لکھا ہوگا. اس پیکنگ نے اس کے ظاہر نے اس کے باطن کو چھپا کے رکھ دیا. جب وہ مٹھائی دے گا کہے گا اپنی ماں کو کہ اونچی جگہ تے رکھ دے, کوئی نہ کھولے میں آ کے کھولوں گا. جب ڈبہ کھول کے دیکھا اس وقت باطن نظر آیا, ظاہر کو پہلے اٹھا کے پھینک دیا. میرے عزیزوں اس وقت باطن نظر آیا جب میزبان نے دیکھا, مہمان نے دیکھا, تیسرے کو پتہ کوئی نہ چلا. فرمایا او میرا بندہ, جی میرا اللہ. فرمایا قیامت کے دن اپنی پیکنگ اچھی بنا کے لے آنا تاکہ فرشتوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے, میرے بندوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے, میرے نبیوں کو پتہ لگے میرا بندہ آ رہا ہے. اندر کا حال تو جانے, اندر کا حال میں جانو, وج گج کے سج دھج کے حضور کا غلام پڑھ کے آنا. مجھے پتہ اندر گن کا ٹوکرا لے کے آیا لیکن پیکنگ ذرا ظاہر اچھی کر کے لانا. الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا جب پیکنگ سامنے آئے گی نہ تیرے اندر کی مٹھائی کو دیکھوں گا نہ تیری باہر کی پیکنگ کو دیکھوں گا. جب اپنے کردار کا ڈبہ میرے سامنے لے کے کھڑا ہوگا میں اپنے محبوب کو دیکھوں گا. الہی کیا کرے گا؟ فرمایا رو کے وہ دکھائے گا, جنت کے دروازے میں کھول کے دکھا دوں گا. پیکنگ تو صاف ہو گئی, کم سے کم ڈبہ تو اوپر والا صاف کرو. بچے کو دیکھ کے کہتا ہے کیڑی حالت بنا رکھی ہے, تجھے جم کے رنگ لائے نے, تجھے میرا منہ لگتا ہے کوئی نہیں. شکر کرو اللہ نے بچوں کی زبان کو قابو کر رکھا ہے. اگر تیرا میرا بچہ تجھے مجھے دیکھ کے کہہ دے اگر میں تیرا پتر نہیں لگتا بتا تو کتوں میرا پیو لگتا ہے, تو بھی تو جانوروں والی شکل بنا کے آیا ہوا ہے. میں بڑی بڑی مجھے داڑھی نہ اوپر کوئی نہیں. بیٹیوں کو کہتے ہو غیرت کھاؤ, خود یہ بات کھول کے بیٹھے ہوئے. بہنوں کو کہتے ہو سر پہ دوپٹہ لے, خود چڑیاں پہن کر کے درمیان بیٹھے ہوئے. خبردار میرے بچوں, دس از دی لاسٹ وارننگ دے کے جا رہا ہوں, آخری وارننگ. وہ سیلاب کونوں میں آئے ہوا, بادل آنے کی دیر ہے, محتاج کوئی نہیں. یوں پلٹا کھائے گا میرے عزیزوں, تہس نہس کر کے کبھی زمین کو نیچے اوپر کر کے رکھ دیتا ہے. قادر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اس کے وسع کرسی السماوات والارض اس کی کرسی کے چار پائے کے نیچے اللہ نے ساری کائنات کو سمو کے رکھا ہوا ہے زمین نیچے آسمان نیچے اللہ اکبر ملائکہ نیچے انسان نیچے 18,000 گموں پیش مخلوق نیچے تجھے کس نے اجازت دی تو اوپر ہونے کی کوشش کرے جب تو اوپر ہونے کی کوشش کرے گا تیری گردن کا سریا مرہوڑ کے تجھے اپنے قدموں میں نہ ڈھال تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا اوقات میں رہ اپنی آج 4 ایکڑ تیرے پاس آ گیا تو کسی کو بننا ہی نہیں سمجھتا کل تیری حالت وہ تھی لوگ تجھے زکاة دیا کرتے تھے آج تیرے پاس مارکیٹ آ گئی تیرے 2 بچے باہر کیا چلے گئے تو نے آسمانی سر کے اوپر اٹھا لیا تجھے بہن نظر نہیں آتی ماما نظر نہیں آتی مسیر ممیر پھپیر نظر نہیں آتے تائے چاچے کی رشتہ داری بھول گیا مجھوں سے بوڑھے ماں باپ کو رشتہ داروں کو ڈراتا ہے پیسے کی ریل پھیر پر تھانے کچہریوں میں جا کے ڈراتا ہے اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تیرے اندر کا ایک پرزہ میں نے اگر ہلا دیا تو ایسا بیکار کر کے بستر پہ پھینک دوں گا پانی مانگے گا گلاس ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت بھی تیرے سے چھین لوں گا اگر میں تجھے اچھے برے کی تمیز دے سکتا ہوں خبردار جس کی چاہے برابری کرنا اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں میرے آگے آگے کھڑا نہ ہونا جھکنا میں نوڑا کہنا ہوئے گا تیرے کھر جائے گا اور بندے جب میں کرتا ہوں تو پھر میں دیکھنے کی مہلت تو نہیں دیتا آنکھ بند ہوتی ہے کھولنے کی مہلت نہیں دیتا بستر پہ لیٹا ہوں میں اٹھنے کی مہلت نہیں دیتا چل رہا ہوتا ہے میں کھڑے ہونے کی مہلت نہیں دیتا موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو میں اترنے کی مہلت نہیں دیتا چابی لگا رہا ہوں میں موٹر سائیکل بند کرنے کی مہلت نہیں دیتا اللہ اکبر کیونکہ نہ میں کسی کا محتاج نہ کسی سے مشورہ کرتا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے فعال لما یرید میرے ذات ہے جو چاہے جس وقت کر دے کیا پتا میرے سامان میرے آگے بیٹھ ماں کو رو کے دکھائے یار کو دو کے دکھائے رشتہ دار کو رو کے دکھائے کہ گئے نہ روزہ مطلع کی بنا لیا فقیر جس کو 10 روپے ہفتے میں دے کے 7 دن کہتا ہے بھلا ہوئی معاف کر اگر وہ 8 دن ہفتے بعد تیری دکان پہ آ جائے کہتا ہے تو نے رائی میرا پھڑ لے تو نے دھندا ہی بنا لیا تو نے تو مذاق ہی بنا لیا تو نے میرا بیڑا بیک لے جا جا بھائی کیسے ہوتی دکان تلاش کر یہ بندہ بندے سے کہتا ہے لیکن بندے سے اللہ نہیں کہتا فرمایا ہر وقت مانگ ہر چیز مانگ جو مانگتا ہے مانگ دن کے اجالے میں مانگ رات کے اندھیرے میں مانگ اللہ اکبر زبان سے مانگ اشاروں سے مانگ دل کی دھڑکن سے مانگ اس وقت دنیا کے اندر 6010 زبانیں چل رہی ہیں 6000 اردو پنجابی پشتو سندھی بلوچی لطینی فرانسیسی امریکن میرے عزیزو چائنی زبان 6010 زبانیں چل رہی ہیں کون ہے اللہ احد اور رب کائنات ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے کہ سننے پر کہنے پر اس کو جواب بھی دے رہا 6000 زبانیں اس وقت دنیا کے اندر ہے 6010 ہر ایک کی سن رہا ہے کبھی انہیں کہتا کافروں کی نہیں سننی اس نے اپنا وعدہ اس نے تار سے تار جوڑ رکھا ہے کیا تھا لا نسألک رزقا نحن نرزقک پریشان نہ ہوئیو 2 کی طلب ہوگی 10 تیری چگیر میں رکھوں گا 2 کے بعد تیرا میدا جواب دے جائے تیری ساتھ جواب دے جائے چباتے چباتے جواب دے جائے میں تیرا ہاتھ کوئی نہیں روکوں گا بکرا مانگے گا دوں گا ہرن مانگے گا دوں گا مچھلی مانگے گا دوں گا شکار مانگے گا دوں گا اے میرا بندہ کبھی بھی میں تیری بات پہ انکار نہیں کروں گا 1987 کا اجتماع تھا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے 88 میں بھی فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا لوگوں قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے آسمان کی طرف منہ کر کے وہ آیت پڑھ لو اور دل میں نیت کر لو اللہ میں نے آج یہ پینا یہ کھانا فرمایا رب اکبر کی قسم ہے اس وقت نیند نہیں آئے گی جب تک اللہ وہ کھانا تمہارے سامنے لا کے نہیں رکھ دے گا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء یہ پوری آیت پڑھ کے اللہ اکبر میرے عزیزو جن کے پاس میرے عزیزو اگلے دن کی دہاڑی کا انتظام کوئی نہیں اللہ پر توکل تو کرو ہمارے پاس ایک
ہتھیار ہے، بڑا پاورفل ہتھیار ہے. وہ سفارش نہیں ہے، وہ کسی کی پرچی نہیں ہے، وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ نہیں ہے، کسی کا میرا عزیز و راشن ڈپو والے کا کارڈ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جو سونا سڑکا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دے کے چلے گئے. وہ ہتھیار کون سا؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہے. فرمایا بندے مصلی پر آ کر رو کر دکھانا، سجدہ کرنا تیرا کام ہے. رزق عزت کے خزانے اولاد کے خزانوں کے دروازے کھول دینا میں خدا کا کام ہے. خود ہی تو سناتے ہو، چکی کے اندر ایک دانہ تھا جو خود چل رہا تھا، خود ہی تو بتاتے ہو. لیکن یاد رکھ، تو اسے ذخیرہ اندوز نہ کرنا. اس ہاتھ سے لیتے جانا، اس ہاتھ سے دیتے جانا، دھکا نہ لگانا. حضرت رابعہ بصریہ اللہ اکبر، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. خادمہ 2 روٹیاں سوکھی لا کے لے کے آئی. اتنے میں باہر آواز لگی، وَنَطْعِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دسترخوان پر بیٹھنے والی میں تیرے سے زیادہ بھوکی ضرورت مند ہوں. آدھی نہیں دی، پونی نہیں دی، رات کی اٹھا کے نہیں دیا، آٹے کچا آٹا نہ دیا، بلکہ 2 روٹیاں اٹھا کے خادمہ سے کہہ دیا دے آ. آکھنے لگی بی بی آدھی دے دے، پونی دے دے، آدھی تو کھا لیا، آدھی میں کھا لوں. فرمایا جس کو دیا ہے وہ میرے سے بڑا سخی ہے. اللہ اکبر، میں نے اسے بھوکا نہیں کیا، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا. اتنی دیر کے دروازہ بجا، کوئی 20 روٹیاں آ کے دے گیا. خادمہ ڈر گئی، اس نے 2 روٹیاں چکیر میں سے نکال کر دوپٹے کے کونے کے باندھ لی. کہنے لگی کیا پتہ سخی بیٹھی ہے، پھر 20 کی 20 دے دے. جب روٹیاں آگے رکھی، رابعہ بصری نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی مغل میں دے لیے. فرمایا پہلے ان کو بدگن کتنی ہے. خادمہ نے گنی 18، 2-3 مرتبہ گنوایا کا 18. آسمان پر دیکھ کے کہنے لگی وعدہ تو 20 کا کر رکھا تھا، 18 کیوں دے دی؟ لگتا ہے یہ کسی اور کی ہے، یہ لانے والا گھر کا راستہ بھول گیا. رب اکبر کی قسم ہے، کہنے لگی اے مالک تجھے کیسے پتہ لگا 20 دی ہے؟ تو اس کے نبی کی زبان سے قرآن پاک نہیں سنا. اللہ کا نبی کہہ گیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1-2 بدلے میں 10 دیتا ہے. اللہ کی قسم ہم بندی ہو کے وعدہ خلافی نہیں کرتی، وہ خدا ہو کے وعدہ خلافی کیسے کر جائے گا؟ حضرت سید سبتی رحمت اللہ علیہ، میں دسمبر کے مہینے میں اللہ والے کی قبر میں بغداد کے اندر کھڑا تھا میرے عزیزو. اللہ حضرت معروف کلخی رحمت اللہ علیہ کے یہ مرید ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے خالو بھانجا. یہاں دونوں مرید آرام کر رہے ہیں، آگے ان کا پیر حضرت معروف کلخی رحمت اللہ علیہ سو رہے ہیں. کون ہے سید سبتی رحمت اللہ علیہ؟ آپ کی خادمہ آپ کے پاس آ گئی، کہنے لگی محترم مکرم بزرگوں، کئی دن ہو گئے بلکہ مہینے گزر گئے، گھر کے اندر گوشت نہیں پکا. فرمایا کیسے لے گوشت لے آ. جب وہ گوشت تیار کر کے سالن بنا کے لے آئی، آپ نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا. بوٹی پکڑنے سے پہلے آپ نے فرمایا تجھے پتہ یہ 4تھے 5ویں مکان میں کئی غریب مسکین یتیم رہتے ہیں، کیا گھر کا جائزہ لے کے آ. کہنے لگی جائزہ دور کی بات ہے، جب میں گوشت کی تھیلی لے آئی تھی تو یتیم دروازے پہ کھڑے ہو کے تھیلی دیکھ رہے تھے. فرمایا پھر ایسا کر میرے سے زیادہ بھوک کہیں وہ ہے ان کو جا کے دے آ. خادمہ کہنے لگی ایک ہوتی بوٹی روک لے. فرمایا پہلے ان کا جا کے پیٹ بھر گیا. اللہ اکبر. خادمہ واپس آئی، اکیلے کچھ نہیں بچا کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرا دسترخوان میرے اللہ نے قبول کر لیا. جو کہ کہنے لگی خود تو بھوکا. فرمایا میں کھاتا، میں دینے جاتا، پخانے کے ذریعے زمین پہ چلا جاتا. شکر ہے آج سید سبتی کے دسترخوان سے یتیم کھا گیا. رب اکبر کی قسم اس کے پیٹ میں گیا، نیچے نہیں جائے گا. پیٹ پہ جانے کی دیر ہے، سیدھا سے مولا پہ چلا جائے گا. یہاں میرے محترم بزرگوں میں آپ سے بات کروں، ناراض نہ ہونا، ناراض ہو تو معافی دے دینا. یہاں سے 5-5 ہزار روپے سیلاب زدگان کے لیے بھیجے. کبھی گھی کا بھی خیال آیا، کبھی بیل کا بھی خیال آیا، کبھی باپ کی نشانی چاچے تائے کا خیال آیا. بستر پہ پڑا ہے، بیٹوں کے پاس علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں. تیری کمائی کہاں جائے گی، تیری کمائی کہاں جائے گی؟
تو باپ سمجھ کے چاچے کی خدمت کر، تو باپ سمجھ کے تائے کی خدمت کر، تو ماں سمجھ کے ماسی خالہ کی خدمت کر۔ رب اکبر کی قسم ہے آج ماسی کی خدمت کر کے دکھا، قیامت کے دن تجھے ماں سینے سے لگائے گی، اپنا کلال سینے سے لگائے گا۔ آج مسلمانوں ہمارے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس اہل تقوی بھی موجود ہے، اہل درد دلکنے والے موجود ہیں، خانقاہی نظام ہمارے پاس، تبلیغی مراکز ہمارے پاس، میدان جہاد ہمارے پاس ہے، مساجد مدرسے ہمارے پاس ہے، علماء صحابہ ہمارے پاس، ختم نبوت کے چوکیدار ہمارے پاس، عظمت قرآن کے وارث ہمارے پاس ہے، معذرت لیکن احساس ہمارے پاس کوئی نہیں۔ صبح سے لے کر بیوی کھڑی ہوئی ہے جو چولہے کے آگے، ساتھ تیرے ماں باپ کی روٹی اس نے پکائی، کپڑے اس نے دھوئے، تیرے بچوں کے یونیفارم اس نے بدلے، اسکول اس نے بھیجا، آئی پوٹی پیشاب اس نے کیا۔ یہ وہ مزدور ہے جو بے لوس بغیر میرا عزیز و تنخواہ کے تیرے گھر میں کام کرتا رہا۔ میں تیری تبلیغ کو کیا مانوں، میں تیرے سجدے کو کیا مانوں؟ صبح سے پاس کھڑی تے رات کو تیرے پاس کھڑی ہے، جو صبح سے تیرے گھر کی ملازمت کرتی رہی، تو نیچے منہ کر کے کھانا کھا گیا، ایک مردوں سے کھانے کی دعوت نہیں دی۔ یہ وہ عورت ہے قیامت کے دن تیرے لیے اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا نماز کامل، روزہ کامل، حج کامل، ساری چیزیں پاس ہے، لیکن گھر کے اندر بتا بیوی تیرے سے سکھی تھی۔ اللہ فرمائیں گے بتا گھر میں رویہ کیسا تھا؟ اگر تیری میری گھر والی نے رو کے دکھا دیا اور سب نیچے کر کے دکھا دیا، خدا سارے اعمال کو اوپر مارنے میں دیر نہیں کرے گا۔ حضور سے بڑا بھی کوئی عزت والا، حضور سے بڑا بھی کوئی غیرت والا، اللہ اکبر، رحمت والے نبی سے بھی بڑا کوئی قوم والا، اللہ اکبر، سارے نسب سارے حسب حضور سے نیچے، ساری قوم ساری برادری ساری رشتےداریاں حضور کے نیچے۔ گھر میں تشریف لاتے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی چیز مشروب کوئی پی رہی ہوتی حضور وہیں سے اشارہ کرتے، عائشہ اتنا جا میرے لیے بچا کے رکھی دور سے، اور جب کوثر جس کے پاس انگلیوں کو یوں کھولتے ہیں چشمے پانی کے نکل آئے، آسمان کی طرف دیکھنے لگ جائے، 8 دن بادل برسنے لگ جائے، اماں کتنے سے پہلے میں پانی فرمایا عائشہ ٹھہر جا، اپنا جھوٹا مجھے دے دے، آج تیری میری غیرت ماں باپ کا جھوٹا نہیں پیتی، بیوی تو دور کی بات ہے۔ یہ دین کون سکھائے گا؟ یہ دین کہاں سے آئے گا؟ ہر سال معراج کا جلسہ ہوتا ہے، ہر سال رجبی کا جلسہ ہوتا ہے، ہر سال لیلۃ القدر کا جلسہ ہوتا ہے، اخلاقیات کا جلسہ بھی تو کر کے دکھاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، نماز روزہ حج زکات ایک تو دین ہے، اخلاق کردار ایک من دین ہے، یہ بھی تو سکھاؤ۔ دادا جتنی مرضی عمر کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا بد اخلاق ہو رہا ہے۔ کی کریے بڈھا جی برداشت کرنی پڑتی، بڈھا جی برداشت کیوں؟ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاس سے حوض کوثر نہیں لینا؟ اما جتنی بوڑھی ہو جائے اتنی بڑی بد اخلاق ہو رہی، ہر وقت کون مرندی، ہر وقت بولتی رہتی ہے، ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے کی سہنے کا، ایک دوسرے کے آگے جھکنے کا مادہ طے کر لو۔ اپنی رائے کو ہمیشہ کوشش کرو اپنی رائے پہ دوسرے کی رائے کو ترجیح دے دو۔ دیکھو پھر اللہ اس پگوں کو کیسے سلامت رکھے گا، پھر دیکھنا قبر میں سے خوشبو بھی آئے گی، پھر دیکھنا قبر کے اندر قیامت کی صبح تک کفن بھی میلا کوئی نہیں ہوگا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، میں اس اللہ والے کی قبر پر بھی حاضری دے کے آیا۔ امام زین العابدین کی بس گئے تھے کسی کام سے، لیکن اللہ والوں کی قبروں پہ حاضری نہیں گئی، جا کے دعا کر کے، اور ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے انہیں حاجت روا مشکل کشا نہیں مانا، ہم نے خدا نہیں مانا، بلکہ وہاں جا کے 2 رکعت صلاۃ نفل پڑھے، پھر اللہ سے دعا کہ اللہ تیرے نیک بندے کے دروازے پر آئے ہیں، اللہ عزت میں، عظمت میں، دین میں، کردار میں، گفتار میں، شکل صورت میں، اپنی محبوبیت میں اللہ تو نے اس کو نوازا، اس کے صدقے سے اللہ میں بھی نواز دے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے، حضرت پیر محمد شاہ مشکین کو فرمان لگے دعا کرو، اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو دانائی عطا فرمائی، اللہ ہمیں بھی دانائی نصیب فرما۔ لیکن الحمدللہ اہل
سنت والجماعت کا اہل حق کا نظریہ عقیدہ یہ نشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانا خدا پاک کی قسم اللہ کے حق کے اندر میرے عزیزو اللہ کے حق کے اندر اللہ کے حق کے اندر اللہ کے حق کے اندر تکلیف کرنا ہے اللہ کے حق دوسرے کے حق کو دے رہا ہے اس لیے میرے عزیزو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرما گئے اوے عملہ دی گٹھڑی گھٹ ہوئے اور عقیدے کی گھٹڑی مضبوط ہو کام بن جائے گا اگر عقیدہ مضبوط ہوا عقیدہ توحید والا ہوا عمل کمزور ہوئے کام بن جائے گا اور ہر سال حج ہوئے عقیدہ شرک و بدعت والا ہوا قیامت کے لیے کوئی حج نماز کا ہم نہیں آئے گا تھوڑا سا اقرار کر لو پالنے والا کون ہے عزت دینے والا کون ہے اللہ جی نے زبان دی تھی اچھا بول کیا کرنا ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے زبان سے بھی اقرار کرو جس طرح نماز میں شہادت کی انگلی سے کرتے ہو شہادت کی انگلی اٹھا کے کو پالن نہار کون ہے عزت ذلت دینے والا کون ہے بچہ بچی دینے والا کون ہے موت حیات کا مالک کون ہے ذرا 4-5 مرتبہ پڑھ کے سناؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صرف مداری سے عرض کر رہا ہوں اگر بندے کے سامنے بندے کی تعریف کرے